بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے، اور جب زکوٰۃ کو تاوان جانا جائے، اور جب علم دین دنیا طلب کرنے کے لیے سیکھا جائے، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب رکھے اور اپنے باپ کو دور رکھے، صحیح بات ہے. جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، جب کسی جماعت کا قبیلے کا سردار ان کا بدترین آدمی ہو، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص کو بنا دیا جائے، اور جب لوگ شریر یعنی بدماش آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف کی وجہ سے کریں، اور جب گانے والی عورتوں کا اور گانے بجانوں کا عام رواج ہو جائے، جب شرابیں پی جانے لگیں، اور جب اس امت کے آخری لوگ اپنے پہلے لوگوں پر انگلیاں اٹھانے لگیں، تو اس وقت تم انتظار کرو سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھس جانے کا، یا چہرے مسخ ہو جانے کا اور بگڑ جانے کا، اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یک کے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک بکھرتے چلے جاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ نے دیکھا یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس روایت میں آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی 15 نشانیاں گنوائیں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ آپ نے سنی، اور صرف سنی نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہوں گی. یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو جو آقا 1400 برس پہلے اپنی حیات میں بتا گئے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، آج یہ ساری 15 نشانیاں یہ گناہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کیا مال غنیمت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کے یہ ہمارے لیڈر حکمران عیاشیاں نہیں کر رہے؟ کیا آج دین کا علم حاصل کرنے والے اپنے اس دین کے علم کو بنیاد بنا کر دنیا کی دولت نہیں چھاپ رہے؟ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے منظر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر دنیا کمائی جا رہی ہے. وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، ہے بیوی کے تو پاؤں دبا رہے بیٹھا اور ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ساری خوشیاں بیوی کو دے رہا ہے، اور اس بدبخت کے پاس، اس نافرمان کے پاس ماں کے لیے پیسہ تو چھوڑو، خدمت تو چھوڑو، 2 بول ہمدردی کے نہیں ہے ماں باپ کے لیے. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَابَهُ، اپنے دوستوں پہ تو جان نچھاور کر رہا ہے، دوستوں کے لیے آدھی رات کو بھی حاضر ہے، اپنے باپ کی فکر نہیں ہے اس کو. دوستوں کو سینے سے لگائے ہوئے اور باپ کو پرواہی کوئی نہیں ہے. جی باپ کی کون سا باپ پیدا کر دیا، پال دیا تو کون سا احسان کیا؟ ہر باپ یہی کرتا ہے. یہ آج کل کی اولادوں کا جملہ ہے.
کون سا احسان کر دیا؟ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے کیا، تم نے ہم پر کون سا احسان کر دیا؟ تو بھئی یہ نشانیاں دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے آنکھوں سے؟ جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، مسجد تو نماز کی جگہ ہے، اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، جب مسجدوں میں بھی بآوازیں اتنی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ لوگوں کا، نمازیوں کا نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائے، مسجدوں میں محفلیں ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، اور مسجدوں میں شور و غل بپا ہے، ان کاموں کے لیے الگ ٹھکانہ ہو، ذکر کرنا ہے، بیان ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے مسجد کی حدود سے ہٹ کے کوئی جگہ، کوئی احاطہ مخصوص کریں۔ مسجد کی جو حد ہے، جہاں 5 وقتہ با جماعت نماز ہو رہی ہے، اس کو صرف نمازوں کے لیے رہنے دو۔ اور یہ تماشے بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج مسلمانوں نے مسجدوں کا بھی کیا حشر کر رکھا ہے۔ جب شریر اور بدمعاش آدمی کی عزت لوگ اس کے خوف کی وجہ سے کریں، وہ سمجھ رہے آپ علاقے میں میرا بڑا روب ہے صاحب، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، ہر دوسرا آدمی تو سلام کرتا ہے آتے جاتے، ارے تیری عزت نہیں کر رہے، تیری بدمعاشی سے ڈرتے ہیں، کون اس کے منہ لگے گا؟ تو جب شریر اور بدترین لوگوں کو دیکھ کے لوگ راستے بدل لیں، سامنے آ گئے تو بے دلی سلام دعا کریں، ارے بدتمیز آدمی ہے، شریر آدمی ہے، بدمعاش آدمی ہے، اس کے منہ کون لگے گا؟ تو بدترین بدمعاش لوگوں کی عزت دل سے نہیں کریں گے، لوگ ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کریں گے۔ جب قوم کا سربراہ، حکمران، وزراء قوم کے بدترین اور ذلیلوں کو بنا دیا جائے گا، اب آپ کے ذہنوں میں بہت سے نام آ رہے ہوں گے، تو میں تو نہیں کسی کا نام لے رہا، لیکن خود آپ کے ذہنوں میں آ گئے ہوں گے بہت سے نام۔ جب گانے بجانے اور ان عورتوں کا عام رواج ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے، اور اس امت کے آخری لوگ اپنے پہلے لوگوں کی زندگیوں پہ انگلیاں اٹھانے لگے، اب بتائیے ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے کیا جو صحابہ کی واقعات کو بیان کر کے اور ان انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ الیاذ باللہ، ابو بکر نے تو یہ کر دیا تھا، عمر نے تو یہ کر دیا تھا، نعوذ باللہ علی نے تو یوں کر دیا تھا۔ ایسے لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر، اپنے چینل بنا کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ تو یوں تھے، فلانے امام تو یوں تھے، یعنی بس وہی اچھا ہے، باقی سب بیکار تھے۔ اب یہ نشانیاں آقا نے بیان فرمائی، قرب قیامت میں یہ ہوگا۔ اچھا جب ہوگا تو اب اگلی بات بڑی خطرناک، وہ کیا؟ فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ہوں تو تم انتظار کرنا۔ یا رسول اللہ کس چیز کا؟ فرمایا سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھسنے کا، صورتیں مسخ ہونے اور بگڑنے کا، اور پھر قیامت کی ایسی نشانیاں تم یک کے بعد دیگرے دیکھو گے، جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک بکھرے چلے جاتے ہیں۔ تو یار ایسا نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے حالات بیان ہو رہے ہوں؟ ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ یہ سارا نقشہ آقا نے شاید ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری قوم کو آگے رکھ کے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک زمین دھسنے،
پتھروں کی بارش ہونے اور چہروں کے بگڑنے، صورتیں مسخ ہونے کے واقعات نہ ہوں گے؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ عورتیں زین پر سوار ہونے لگیں، یعنی عورتیں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیں، اور گانے والیوں کی کثرت ہو جائے، اور عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دی جانے لگیں، اور مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کافی سمجھیں، یعنی ہم جنس پرستی کو رواج دیا جائے، قانون بنا دیا جائے کہ ہم جنس پرستی قوم لوط کا فعل جس کی جو مرضی کرے جائز ہے، ایسے قانون بنا دیے جائیں، مرد مرد سے منہ کالا کرے، عورت عورت کے ساتھ منہ کالا کرے، یہ بے حیائی جو قوم لوط پر آیا عذاب، یہ کام جب میری امت میں ہوتے دیکھو تو سمجھ لینا قیامت آ چکی ہے۔